وہ بنی اسرائیل کی بہت بد کردار عورت تھی اور اس کے بارے میں پوری آبادی جانتی تھی اور پوری آبادی اس سے نفرت کرتی، لیکن جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے وہ بھی بہت لوگ تھے۔ ایک دن اسے سفر درپیش آیا دور دراز کا۔ وہ اپنی اونٹنی پر یا اونٹ پر بیٹھی اور سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ کم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی اور پانی جلدی ختم ہو گیا۔ یعنی نوبت جہاں تک پہنچی کہ اب اس کی زبان باہر آ گئی اور وہ مرنے والی ہو گئی پیاس سے۔ اچانک اس نے دور دیکھا کہ کچھ جھاڑیاں اور جو ہے نا پودے اسے نظر آئے، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ جہاں پہ جھاڑیاں اور پودے ہوں تو وہاں نزدیک ہی پانی لازمی ہوتا ہے۔ وہ خاتون اپنی سواری کو اس طرف لے گئی اور اس کا جو اندازہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہاں پہ ایک بہت پرانا کنواں موجود تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ کنویں پہ نہ کوئی ڈول تھا نہ کوئی رسی تھی، لیکن کنویں کے اندر صاف اور شفاف پانی موجود تھا۔ وہ خاتون مضبوط تھی، جوان تھی اور پیاس اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی کہ وہ جو رستہ بنا ہوا تھا کنویں کے اندر، وہ ایک ایک اینٹ نکال کر رستہ بنایا جاتا تھا پرانے زمانے میں، جہاں پہ آپ پیر رکھ سکیں یا جہاں سے آپ پکڑ سکیں۔ وہ خاتون کنویں میں اتر گئی اور جی بھر کر پانی پیا، اور پھر جب اس میں توانائی آئی تو وہ بڑی آسانی سے کنویں سے باہر آ گئی۔ جو ہی وہ کنویں سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے قریب موئسچر ہے، گیلی جگہ ہے۔ وہاں پر ایک بے حال کتا اس گیلی جگہ کو چاٹ رہا ہے پانی کی وجہ سے۔ اب اس خاتون کو بڑا ترس آیا اس کتے پر، اور اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ کتے کو پانی کیسے پلائے، کیونکہ وہ خود تو اندر چلی گئی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے اپنے سر سے چادر یا دوپٹہ اتارا جو اس نے لپیٹا ہوا تھا، اور اس کے جو جوتے تھے وہ موزے ٹائپ تھے، کھسا ٹائپ تھے پرانے دور کے۔ وہ جوتا ساتھ باندھا کپڑے کے اور جوتے کو کنویں میں لٹکایا۔ اس میں تھوڑا سا پانی باہر آیا، اس نے کتے کو پانی پلایا، کتا بالکل فوراً وہ پانی چاٹ گیا۔ بہرحال یہ مشق کافی دیر تک جاری رہی۔ وہ خاتون جوتا اندر کرتی، کچھ پانی جوتے میں جاتا، کچھ چادر سک کر لیتی، اور وہ باہر جو ہے نا کتے کو، یہاں تک کہ کتا سیر ہو گیا۔ اس خاتون نے دیکھا کہ جو ہی کتا سیر ہو گیا تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اور تھوڑی دور جا کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ اس کا انداز تھا شکر ادا کرنے کا، شکریہ ادا کرنے کا۔ واقعہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ اس کا ذکر کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے، اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ہم نے اس عورت کی تمام لغزشیں، اس کے تمام گناہ بخش دیے۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتے کو پانی پلانے پہ بخشش؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جگر رکھتا ہے، جو سانس لیتا ہے، وہ مخلوق ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا گوشت حرام ہے یا اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ مخلوق ہے۔ رحم کرنا بنتا ہے، اس نے رحم کیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب مجھے جواب دیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کوئی شک نہیں،
اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اگر ان کے ساتھ بھلا کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ ایک اور واقعہ سنیں، مائی فیوریٹ بابا اشفاق احمد، وہ آپ نے زاویہ پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی تو پڑھیں، ٹائم نکالے، 2-3 والیوم ہیں، بہت خوبصورت کتابیں ہیں۔ ویسے بھی ان کی آپ نے سنا ہوگا، ڈرامے دیکھے ہوں گے، روحانیت سے بہت تعلق تھا۔ ان سے ایک پڑھے لکھے بندے نے سوال کیا کہ بابا کیا ہوتا ہے، بابا کی تعریف کیا ہے؟ اب بات بات پہ بابا جی بابا جی بابا جی، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اشفاق صاحب نے فرمایا کہ یہ جو میری پوتی ہے نا، 13 سال کی 12 سال کی میری پوتری، یہ بھی بابا ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کیسے؟ اس نے کہا بیٹھو، گپ شپ کرتے ہیں، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا کہ یہ بابا ہے۔ ٹائم گزرتا گیا، تھوڑی دیر بعد دروازے پہ بیل ہوتی ہے یا دستک ہوتی ہے۔ وہ بندہ دیکھتا ہے ملاقاتی کہ وہ جو بچی ہے پیاری سی، اس نے پلیٹ میں روح افزا کا گلاس رکھا ہوا ہے، گلاس اوپر سے ڈھانپا ہوا ہے، دروازے پہ جاتی ہے، سلام کرتی ہے، وہ روح افزا کا گلاس پیش کرتی ہے، اور دادا کی اتنی ڈاک جو ہے، وہ دور تھا آپ کو پتہ ہے، پھر اشفاق صاحب اتنی ڈاک دادا کی وصول کرتی ہے، آ کے دادا کو دیتی ہے، اتنے تک پوسٹ مین آرام سے شربت پیتا ہے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، اشفاق صاحب کو سلام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں دیکھا یہ بچی، یہ بابا ہے، یہ روزانہ ڈاکیے کو ٹھنڈا شربت پلاتی ہے، گرمیاں ہیں، یہ بابا ہے نا۔ اور بابا کیا ہوتا ہے؟ ڈاکیا روزانہ آتا ہے میری ڈاک لے کے، یہ روزانہ اس کو روح افزا جو ہے وہ پلاتی ہے، پہلے تیار کر کے بیٹھی ہوتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے، یہ بابا ہے۔ کل جو ہے نا وہ چائنا سے ایک محترم ویور ہیں، اللہ پاک ان کی جو ہے وہ مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے معاملات میں برکت ڈالے۔ انہوں نے مجھے عمرہ کرانے کی پیشکش کی۔ میں جو آپ کے ساتھ اپنے معاملات سانجھے کرتا ہوں تو اس کا مطلب کوئی فیور لینا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے بڑی فیور یہ ہے کہ میری آواز بنے، مجھے سٹرونگ کرے، یہ سب سے بڑی فیور ہے۔ ان کی طرف سے عمرہ ہو گیا، اور یقین کریں کہ اوپر قبول ہو گیا ہوگا، کیونکہ کہا جاتا ہے جب تم اچھائی کے بارے میں سوچتے ہو نا، ہم اس کو اجر لکھ دیتے ہیں، اور جب تم برائی کے بارے میں سوچتے ہو تو ہم کچھ نہیں لکھتے، جب تک تم اسے کر نہ ڈالو پھر لکھتے ہیں۔ تو ان کا بہت شکریہ، اللہ ان کو خوش رکھے، مال میں، اولاد میں، زندگی میں سلامتی لائے، برکتیں ڈالے۔ ان کی طرف سے عمرہ ہو گیا، اور مجھے آپ جو سپورٹ کرتے ہیں مجھے سپورٹ کریں، اٹ ول بی آل رائٹ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 27 نومبر ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج جمعرات ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرا پکا جو قاعدہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جمعرات والے دن اپنے مرحومین کے لیے تحفے بھیجا کریں، اور وہ تحفے کوئی مٹھائی نہیں ہوتی، کوئی ایزی پیسہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو ہے نا وہ دعائیں، کوئی چھوٹی سی سورت، کوئی جو ہے نا سورہ اخلاص، کوئی سورہ ناس، سورہ فاتحہ، وہ پڑھ کے ان کو ایصال لازمی کیا کریں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ایزی لوڈ کی سہولت ہے، آپ مدینہ میں ہیں تو آپ پاکستان میں ایزی لوڈ کر دیں دعا کو، آپ سویڈن میں ہیں، آپ انگلینڈ میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ چائنا میں ہیں، تو یہ جو دعائیں ہیں نا یہ ایزی لوڈ ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی بڑا آسان دین ہے ہمارا، ہمیں جو ہے نا وہ پھر آپ کہتے ہیں میں مولوی بن جاتا ہوں، تو بڑا آسان ہے، مولویوں نے مشکل کر دیا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زبردست بڑی شان والے صحابی تھے۔ ان کا چہرہ بھی ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا اور صاف کیا تھا، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی۔
بہرحال وہ سفر میں تھے تو ان پہ جو ہے وہ غسل واجب ہو گیا، وہ غسل کی یعنی حالت میں آ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پانی نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ تیمم کا کہا گیا ہے، تیمم کا وضو کے لیے پانی نہ ہو تو اب میری یہ حالت ہے، تو انہوں نے مٹی پہ جو ہے نا وہ لوٹنا پوٹنا شروع کر دیا، ادھر سے لوٹتے پوٹتے ادھر آتے، ادھر سے لوٹتے پوٹتے ادھر جاتے، سارا اس طرح انہوں نے مٹی مال لی۔ بہرحال معاملہ ہو گیا، واپس آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ بڑے خوبصورت انداز میں مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ عمار ابن یاسر اگر تم تیمم بھی کر لیتے تو سارا اوکے ہو گیا تھا، یہ تو مٹی میں لوٹتے پوٹتے رہے ہو۔ بہرحال یعنی اگر تم تیمم کر لیتے، پانی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا وہ تمہارا معاملہ حل ہو جاتا۔ بہت ایزی دین ہے۔ کچھ آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں اور ایک آپ کے سامنے ویلاگ رکھنا ہے، لیکن پہلے درخواست رکھنی ہے، اور درخواست یہ کہ آپ لوگ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو ڈیفرنٹ سٹف ملے گا، روایتی خبریں جو ہے نا آپ کو نہیں ملیں گی، خبریں ضرور ملیں گی، تھوڑا سا انداز مختلف ہوگا کیونکہ ایک ہی پاکستان ہے، ایک ہی جرنیل ہیں، ایک ہی عاصم منیر ہے، ایک ہی نواز شریف ہے، ایک ہی عمران خان ہے، ایک ہی خبریں ہوتی ہیں، انداز جو ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ بجلی جو ہے نا وہ چلی گئی ہے، آپ سے بہت معذرت۔ تو اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، آپ کو دو خوبصورت باتیں ابتدائی میں بتائیں، دوسروں تک جو ہے نا پہنچائیں، اور وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ مجھے سپورٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، جتنے بھی لوگ ہیں جو، کیونکہ انالیٹکس میں آ جاتا ہے عموماً 25 سے 30 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو جو ایوریج ویو ڈوریشن ہے وہ 12 منٹ ہوتی ہے، 13 منٹ۔ اٹ از ناٹ فیئر اتنا ٹائم، 12 منٹ 13 منٹ۔ بہرحال جی پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ کل حیات آباد میں، پشاور میں جو ہے وہ ایک تقریب ہوئی، بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوئے۔ 26 نومبر کا جو قتل عام تھا اسلام آباد کا، ان کی یاد میں وہ تقریب ہوئی، دعائیہ تقریب تھی، وہاں پہ لواحقین تھے شہداء کے، ان کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی اور لوگوں کے جو نعرے تھے وہ نعرے تھے ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ خطاب کیا۔ اس کے علاوہ آج جمعرات ہے، آج پھر ملاقاتوں کا دن ہے، لیکن آج سیاسی رہنماؤں اور وکیلوں کی ملاقات کا دن ہے۔ 6 نام بھیج دیے گئے ہیں، اس میں جو ہے وہ سہیل آفریدی ہیں، مینا خان ہیں، شاہد خٹک ہیں اور 3 اور لوگ ہیں۔ ملاقات ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی، رات سے جو ہے وہ خبریں گرم ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں ملاقات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اور جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی تھی کیس کی، وہ آدھی رات کو ملتوی کر دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، صحافی جاتے ہیں، بہنیں جاتی ہیں، وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، لہذا آدھی رات کو جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اگلی خبر وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود نہیں ہیں، بلکہ افغان میڈیا اور انڈین میڈیا نے یہاں تک جو ہے وہ رپورٹ کر دیا کہ خدا نخواستہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے، عمران خان کی جان لے لی گئی ہے۔ بہرحال یہ دشمن ملکوں کا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے۔ پھر رات کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل نے ایک سرکاری بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہیں، مکمل طور پہ ٹھیک ہیں، ان کا جو ہے وہ باقاعدہ چیک اپ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اڈیالہ نے وضاحت دی ہے۔ بہرحال آج ملاقاتوں کا دن ہے، پتہ چل جائے گا۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک غوثیہ رضویہ مسجد ہے، وہاں امام صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور مقدمے میں پولیس کہتی ہے کہ یہ اذان سے پہلے بڑا لمبا چوڑا صلاۃ و سلام اور درود پاک جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے، اور سپیکر کی آواز جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھی۔
تو مقدمہ درج ہو گیا. جو اذان دینے والے تھے وہ تو موقع سے فرار ہو گئے. بہرحال یہ اب کوئی نیا ٹرینڈ ہے, مجھے تو نہیں پتہ, آپ کو شاید پتہ ہو کہ یہ تو شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا کہ جی درود اور سلام اگر اسلام میں ہے نہیں ہے اس کا مجھے نہیں پتہ, لیکن پڑھا جاتا ہے, لوگ پڑھتے ہیں اور پھر اذان دیتے ہیں. بہرحال یہ پہلا مقدمہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں درج ہوا ہے. اس کے بعد آغا شیخ سرور بڑے دبنگ یہ رپورٹر ہیں اور جو ہے نا یہ بڑے جوش اور جذبے سے رپورٹنگ کرتے ہیں. نیا پاکستان سے یہ وابستہ ہے. ان کو الیکشن والے دن گرفتار کیا گیا تھا. اب ان پہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہ ان کی ہمدردیاں ٹی ایل پی کے ساتھ ہیں, لہذا ان پر مقدمہ درج ہو گئے. رات کو ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور وہ ہیں سوراب برکت. آپ ان کو جانتے ہوں گے, سیاست پی کے سے یہ منسلک ہیں. اس کے علاوہ ان کا اپنا چینل بھی ہے, بڑے انرجیٹک ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں, لوگوں کی رائے لیتے ہیں, بڑے جو ہے نا سمارٹ آدمی ہیں. وہ باہر جا رہے تھے تو ان کو ایف آئی اے نے رات کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے. تو آپ سوراب برکت کے لیے بھی ضرور آواز اٹھائیں, کیونکہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ منزل یہی ہے, کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بہت پہلے فیض احمد فیض صاحب نے کہہ دیا تھا کہ منزل یہی ہے. سوراب برکت حالانکہ بولتے ہیں, اچھا بولتے ہیں, لیکن اتنا نہیں کھل کے بولتے جتنا میں آپ کے سامنے کھل کے بولتا ہوں. تو وہ جو ہے وہ گرفتار ہو گئے. باقی آپ سمجھدار ہیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں. نواز شریف کو آخر کار دھوپ لگوا دی گئی ہے. یعنی کل سے جو سب سے زیادہ فکر مشہور ہو رہا ہے وہ یہ, یعنی وہ انسان دعا کرتا ہے کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ خیر پہ ہو, میرا خاتمہ خیر پہ ہو. میں نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے لیکن خاتمہ خیر پہ ہو, قلب نصیب ہو. یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو پنجاب کا وزیر خزانہ رہا, جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا, جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا, جس کو بار بار جرنیلوں نے جو ہے نا وہ جتوایا, بار بار جو تسموں سے لٹکا, کبھی کیانی کے, کبھی جیلانی کے, کبھی ضیاء کے, کبھی کس کے, کبھی حمید گل کے, کبھی آئی جے آئی بن گئی, پیسے دیے گئے. اسلم بیگ نے گواہی دی, اسد درانی نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے پیسے دیے تھے. اس کو آخری عمر میں رول دیا ہے اس کی بیٹی نے. اس کو کل جو ہے وہ دھوپ لگوائی گئی اور یہ اتنی ڈٹھائی اور بشرمی سے اور پکے منہ سے جھوٹ بولتا رہا, کیونکہ اب لوگوں کو اس کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے. جب سے یہ ڈاکٹر جاسمین راشد سے ہارا ہے نا اور اس نے سیٹ قبول کی ہے تو لوگوں کو اس کے نام سے نفرت ہو گئی ہے. اور سامنے کس کو بٹھایا؟ یہ جو ابھی ضمنی الیکشن ہوا اور انہوں نے بدماشی سے جیتا, ان کو بٹھایا. یعنی ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ سہیل آفریدی نے 2 دنوں میں اسلام آباد میں تقریباً 200 صحافی بھگتا ڈالے, 200 صحافیوں سے ملاقات کی, ان کے سوالات کے جواب دیے, ان کے جو ہے نا وہ کڑوے سوالوں کے جواب دیے. اور ٹھیک کیا, اچھی بات ہے. لیکن جس نے اپنے سامنے وہ مٹی کے مادھو بٹھا کے, گگو بٹھا کے ان کے سامنے ڈیش مارتا رہا. اور عمران خان اینڈ عمران خان کو جو ہے نا سزا دینا کافی نہیں ہے, بلکہ جو لوگ عمران خان کو لائے ان کو سزا دی جائے. تو بالکل جی ان کو سزا دی جا رہی ہے, کیونکہ عمران خان کو عوام لائے اور عوام کے ساتھ آپ کی بیٹی جو کچھ کر رہی ہے, آپ کے جو سرپرست کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے. ہاں اگر آپ جنرل باجوہ کا کہنا چاہتے ہیں اس طرف اشارہ ہے تو جنرل باجوہ کو پھانسی دیں ڈی چوک میں. نام لیتے بنتے جو ہے نا وہ کباڑیا بنتے, بیسیکلی ہو تو کباڑیا, تو نام لیتے کہ باجوہ کو پھانسی دو, ادھر ہی پھر رہا ہے. نام لیتے کہ جی فیض کو پھانسی دو, انہی کے پاس سے بھائی لوگوں کے, دیں پھانسی. جنرل پاشا کو پھانسی دیں, جس کا نام سب کو پھانسی دیں. ہم تو آپ کے حق میں ہیں, تاکہ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی رسے آئیں مارکیٹ میں جو ان کے گلوں میں پڑیں. ہم تو, ہمارا تو دل ہے. نام لینا, بیٹی کو ساتھ بٹھا کے اور پکے منہ کے ساتھ جھوٹ بول بول کے اس عمر میں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے جو ہے نا خوبصورت جوان, پتہ ہی نہیں چلتا کہ جی ہارٹ اٹیک ہوا, فوت ہو گیا. آج کل جس طرح یہ مرنے ہی نہیں, یہ نہیں مرتا, اس کے پلیٹلیٹس, اس کو 1900 ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ خوار ہو رہا ہے. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک اس وقت تک انجام نہیں کرتے جب تک کہ سارے نقاب نوچ نہ لیں. یہ جو ہے وہ جھوٹ بولے جا رہا ہے اس عمر میں. یہ خود کیسے آیا, کہاں سے آیا,
इसको किसने पाला। पीटीआई ने जी बदतमीजी कल्चर को फरोग दिया। जो नंगी गालियां देते हैं ना, नंगी गालियां ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, उनको फॉलो इसकी बेटी करती है। इसकी बेटी ने मुंह से नहीं कहा, मेरे पास वीडियोज हैं, मुंह से नहीं कहा, मैं कह रहा हूं। बदतमीजी इमरान ने सिखाई। बेनज़ीर की तस्वीरें किसने गिरवाई? मौसूफ ने। बदतमीजी इमरान ने सिखाई। इमरान इमरान इमरान, यही करते करते इन्होंने मर जाना है, इन्होंने जहन्नुम वासिल होना है। इसने एक दफ़ा शुरू किया था वोट को इज्जत दो। पता क्यों शुरू किया था? क्योंकि इसको करप्शन पे किक आउट किया गया कि रसीदें दिखाओ, इसने वोट को इज्जत दो। वो जी इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, वो जी करप्शन पे नहीं सजा हुई, वो जी ये कामा। और फिर इनके सपोर्टर, आपको पता है, उनके दिमागों की जगह बिरयानी का बारूद भरा हुआ है। बहरहाल कल उसको हवा लगवाई गई रजाई को, अब फिर वो किसी बिल में घुस जाएगा। और ये बताया जा रहा है क्योंकि 26 नवंबर था, उससे भी तवज्जो हटानी थी। लेकिन एक नई पैकिंग की बात आ रही है कि जनरल आसिम मुनीर का ये जंगलिस्तान जो है, इसमें नई पैकिंग जो है ना वो आ रही है। नई पैकिंग में नवाज शरीफ जो है वो वजीर आज़म है। ये जो रोजनामा खबरें हैं ज़िया शाहिद का, उसने लीड लगाई है, उसने लीड लगाई है कि नवाज शरीफ उसमें वजीर आज़म होगा। उसके बाद शहबाज शरीफ डिप्टी वजीर आज़म और वजीर खारजा होगा, और जो इसहाक डार होगा वो वजीर खजाना होगा, और ये मुख्यमंत्री सदर बुड्ढी ये जो है ना वो वजीर आला होगी। मुकम्मल तौर पे जिस तरह आले सऊद सऊदीया पे काबिज है, जो उनकी हुकूमत है, वो ये खबरें ने छाप दिया है, खबरें ने बता दिया है। क्योंकि आसिम मुनीर साहब का आज काम सारा तमाम हो जाएगा। उनका जो है ना वो इर्द गिर्द वो किले खड़े कर लेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, इस्तिस्ना मिल जाएगा, मरात मिल जाएंगी, पता नहीं क्या क्या और पता नहीं क्या कुछ है, वो सारा कुछ बन जाएंगे। तो अब जो है ना इस जंगलिस्तान का, यानी एक मैंने रखा कि नवाज शरीफ वजीर आज़म, शहबाज शरीफ नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा, इसहाक डार वजीर खजाना और सदर बुड्ढी वजीर आला। जो दूसरा सिनारियो पेश किया है, यानी उसी खबरें ने, उसमें नवाज शरीफ वजीर आज़म, उसके अलावा बिलावल जो जरदारी है, जरदारी का लौंडा, वो वजीर खारजा, इसके अलावा जो है ना शहबाज शरीफ डिप्टी वजीर आज़म और इसहाक डार वजीर खजाना, और वो जो आसफा जरदारी है जो धक्के से जीती है अपना पहला इलेक्शन, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की चेयरपर्सन होगी। ये जंगलिस्तान के ये नए हुक्मरान, आज नोटिफिकेशन होगा तो उसके बाद सोचा जा रहा है कि अब जंगलिस्तान को इस तरीके से जो है वो चलाया जाएगा। कल एक वाक़या पेश आता है, जो है ना वो एक वाक़या सुनाया जाता है पेशावर में। वाक़या है सरदार शफीक लुंड का। उसके भाई ने बताया कि वो डीजी खान से लाहौर पहुंचता है डी चौक के लिए। लाहौर में उसको सवारी नहीं मिलती। लाहौर से वो वापस मुल्तान आता है। मुल्तान में उसको सवारी नहीं मिलती। मुल्तान से वो किसी तरीके से मियाँ वाली पहुंचता है। मियाँ वाली में उससे सवारी नहीं मिलती। फिर सरदार शफीक खान लुंड मियाँ वाली से जो है ना रक्षा बुक करता है। किसके लिए? इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद के लिए। ये उसके भाई ने वाक़या सुना है, यूट्यूब पे सुन ले। ऐसे लोगों के साथ आप क्या कर सकते हैं? क्या मुकाबला करेंगे आप? टीएलपी समझा है? उर्स और चोफ्ते और तीसरे और कुल और उर्स और माल, वो समझा इनको? इमरान रियाज ने कहा था ना टक्कर के लोग मिले हैं। शफीक लुंड पहुंचता है डी चौक और बिस्मिल्लाह पढ़ के गोली खा लेता है, और उसका जस्द खाकी जाता है डीजी खान, और उसको दफनाया जाता है। ये जो बेगैरत, ये बेशरम, ये जालिम, ये फिरौन की औलाद जो कहते हैं कि लाशें दिखाओ, फिर उसकी जो है ना डेड बॉडी, ये वाक़या सुनाया गया है। तो जर्नैलो आपके बस की बात नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। आप नहीं जो है ना वो दिलों से निकाल पाएंगे। ताकत से जो है ना वो इज़्ज़त नहीं खरीदी जा सकती। बिल्कुल। वो शहबाज शरीफ नाम लेता ना, वो एक शख्स जेल में बैठा है, वो क्या कुछ नहीं कहता, टांगें कांपती हैं बैर वालों की, और नवाज शरीफ बढ़ के मारता रहा। मेरिट है। जो बेड़ा गर्क इन 3 सालों में हुआ है, 53,300 अरब की करप्शन पे बात करता, अपनी बेटी के कारनामों पे बात करता,
बकौल मोहसिन बेग 1000 लोगों को जेल से निकाल के CCD ने मार दिया, उस पर बात करता। लेकिन बहरहाल जी, ये शफीक लुंड का आपको बताना था, फिर वो डी चौक में शहीद हुए। तो इनसे जो है ना आपका मुकाबला है, ये जो है ना वो आपको इसी तरह ये आपको करेंगे और आपको मुकाबला करेंगे, जो मर्जी है आप कर लें। उसके बाद आखिरी स्टोरी पे आते हैं। अफ्रीका का एक मुल्क है छोटा सा, शायद आप नाम भी पहली दफ़ा सुन रहे हो। इस स्टोरी को बताने का एक मकसद है, गिनी बिसाओ। गिनी बिसाओ एक मुल्क है, ये 1971 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। गिनी बिसाओ 71 से गिन लें कितने साल हो गए, 10वीं दफ़ा वहाँ पे जो है ना वो फौज ने कब्जा कर लिया है। 10वीं दफ़ा, 71 से 2025 साल निकाल लें, 10वीं दफ़ा। होता क्या है, इलेक्शन होता है, अपोजिशन जीत जाती है, बकौल अपोजिशन के जो पहला सदर है वो सदर रहना चाहता है। वो ये 8 फरवरी 2024 इसलिए आपके सामने रखा है, 8 फरवरी 2024 फिर फौज को बहाना मिल जाता है, क्योंकि 9 दफ़ा वो पहले प्रैक्टिस कर चुकी है। जिस तरह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में उन्होंने कब्जा कर लिया है, हुकूमत माजूल हो गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और सरहदें बंद कर दी गई हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ गिनी बिसाओ का। आपके सामने क्यों बात रखी कि आप मुकाबला करें, आप कंपैरिजन करें कि आप किन मुल्कों के मुकाबले में हैं, किन मुल्कों के। गिनी बिसाओ उन मुल्कों की लाइन में। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किसका कब्जा है, 8 फरवरी को क्या हुआ, इमरान खान की हुकूमत किसने घर भेजी, उसको जेल में किसने रखा हुआ है। आपका मुकाबला अफ्रीका के गिनी बिसाओ से है, जो 1971 में आज़ाद हुआ। जो कुछ गिनी बिसाओ में हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। आपका मुकाबला इंडिया से, आपका मुकाबला चाइना से, या आपका मुकाबला दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क से नहीं है। आपका मुकाबला अफगानिस्तान से हो सकता है, गैर नुमाइंदा हुकूमत है। आपका मुकाबला गिनी बिसाओ से हो सकता है, जहाँ पे जर्नैलों ने सबको माजूल करके इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया है। और ये कब्जा है 10वीं दफ़ा। पाकिस्तान गिनी बिसाओ डॉट कनेक्टिंग कर ले, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कैसे होगी, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कैसे है। 60 लाख लोग वो बेरोज़गार हो चुके हैं, आधी आबादी गुर्बत से नीचे है, 5300 अरब अशराफिया निगल गई है, और जो मैशत है वो अशराफिया के कब्ज़े में। गिनी बिसाओ को यूट्यूब पे देख लें, गिनी बिसाओ के लोगों की हालत देख लें, ख़ासकर उनके बच्चों की हालत देख लें, ख़ासकर उनकी औरतों की हालत देख लें। उन्होंने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, उनके किस किस्म के चेहरे हैं, उनके चेहरे क्या दास्तान आपको बता रहे हैं। तो आपका मुकाबला अब शुरू है गिनी बिसाओ के साथ, जहाँ पे एक और आसिम मुनीर साहब आ गए हैं और वो मुल्क की तकदीर गिनी बिसाओ की बदल देंगे, इस्तिस्ना लेंगे, ताहयात मरात लेंगे और चीफ ऑफ डिफेंस बनेंगे और कौम तरक्की करेगी। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।